ایک عورت کا مضبوط ہونا یا اس کا پڑھے لکھے ہونا، اس میں ایک نسل کا، پوری نسل کا کردار شامل ہوتا ہے. تو اگر ہم آج کھڑے ہوں گے اپنے بچوں کے لیے، اپنی آگے والی نسل کے لیے، ہم اس چیز کو کریں گے تو ہماری آگے جو نسل ہے وہ بہت مضبوط ہوگی انشاءاللہ. خواتین کے لیے تو بہترین یہ پلیٹ فارم ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حدود بتائی ہے، ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے، اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے، ہم اپنے گھر والوں کو بھی سپورٹ کریں، ہم اپنے ملک کے لیے کچھ اچھا کریں. اور خواتین کو باہر نکلنا چاہیے عزت کے ساتھ. جو میں نے یہاں سب سے بڑی اور سب سے اچھی چیز، دو چیزیں، ایک کانفیڈنٹ میں بات کرنا سیکھ گئی ہوں، اور دوسری جو بہترین چیز تھی وہ یہ تھی کہ خواب دیکھنا برا نہیں ہے. ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ نہیں، اگر نہیں آپ کے پاس تو آپ بیٹھ جاؤ رو دھو کے اور بس اس چیز پہ، لیکن نہیں، یہاں آ کے ہم نے یہ چیز سیکھی کہ زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس طالب علم کے ساتھ، جس اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں موجود ہوں، میں نے انہیں دیکھا ریحان انکیوبیٹر کے اندر، بہت ہی حوصلے مند، بہت ہی خوددار، اور ایک ایسی خاتون جو کہ اپنے گھر کو بھی سنبھال رہی ہیں، اپنے بچوں کو بھی سنبھال رہی ہیں، اور اپنے والدین کی بڑی فرما بردار ہیں، اور جن کے اندر ایک جذبہ ہے آگے بڑھنے کا، زندگی کو زندگی سمجھ کر جینے کا، اور اس کی مشکلات کو حل کرتے ہوئے اپنے آپ کو منوانے کا. تو میرے ساتھ آج موجود ہیں ریحان انکیوبیٹر کے کینوا فائبر کے اسٹوڈنٹ رابعہ ملک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا رابعہ، آپ ماشاء اللہ کینوا فائبر کے یہاں اسٹوڈنٹ ہیں، اور یہاں پر آپ کو 5واں مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور آپ یہاں پڑھ رہی ہیں، سیکھ رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں. رابعہ، آپ کی جرنی کیسی رہی، اور یہاں جب آپ آئیں، یہ میں سوال لازمی کرنا چاہتا ہوں آپ سے، کیونکہ پہلے ہم کر چکے ہیں لیکن وہ ریکارڈ نہیں ہوا تھا. پہلے کی رابعہ اور اب کی رابعہ میں کیا فرق ہے پلیز؟ جی، پہلے کی جو رابعہ تھی وہ بہت کمزور تھی، کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، اور 2 بندوں کے سامنے فیس بائی فیس بات نہیں کر سکتی تھی. اور آج کی جو رابعہ ہے وہ سب سے بڑا ثبوت اس کا یہی ہے کہ میں لائیو آج کیمرے پہ بیٹھی ہوئی ہوں، تو اس سے بڑی اور تبدیلی کوئی نہیں ہے. اچھا، ہم بات کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا رابعہ کہ پہلے کی رابعہ میں وہ کانفیڈنٹ نہیں تھا، وہ اعتماد نہیں تھا. ریحان انکیوبیٹر میں آنے کے بعد آپ کے اندر یہ تبدیلی آئی، اور ماشاءاللہ آپ یہاں پر کینوا فائبر سیکھ رہی ہیں، اپنا کانفیڈنس بلڈ کر رہی ہیں. رابعہ، آپ جب یہاں پر آئیں تو رابعہ کیا چاہتی ہے کہ آنے والے وقت میں وہ رابعہ کیا بننا چاہتی ہے؟ ایز اے فری لانسر، ایز اے ٹرینر، یا اور کچھ اپنا زندگی کا مقصد سوچا؟ میں جب یہاں آئی تو میں صرف یہی سوچ کے آئی تھی کہ میں اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو سپورٹ کروں گی، اور میں اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہوں گی. مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ میں یہاں جا کے سیکھ بھی پاؤں گی یا نہیں. بس میں مائنڈ میں یہ چیز لے کے آئی تھی کہ بس اللہ کے آس پہ میں یہاں پہ جا رہی ہوں، اور شاید سیکھ جاؤں. ہاں، آپ یہاں رابعہ آئیں، آپ نے یہاں پر آ کر جو سیکھا سمجھا. میں پھر وہی سوال کروں گا رابعہ کہ آپ جب آپ سیکھ رہی ہیں تو آپ آنے والے وقت میں فری لانسر بننا چاہتی ہیں، ٹرینر بننا چاہتی ہیں، یہ کیا چاہتی ہیں اپنی زندگی سے؟ آنے والے وقت میں ایک بہترین فری لانسر بننا چاہوں گی. لیکن جب میں یہاں آئی تھی تو مجھے اس چیز کا مطلب دماغ میں میرے کانسیپٹ یہی تھا کہ بس مجھے یہ جو کینوا ہے وہ سیکھنا ہے. مجھے نہیں معلوم تھا، یہاں آ کے مجھے معلوم ہوا کہ بہت سی چیزیں جو میں نے یہاں پہ آ کے اپنا کانفیڈنٹ بلڈ کیا، اور لوگوں سے ملنا اور بات کرنا. اس کے علاوہ ہمارے جو ٹرینر ہیں انکیوبیٹر کے، جو سر علی ہیں، سر محسن ہیں، سر شاہ رخ ہیں، ان لوگوں نے ہمیں بہت گائیڈ کیا، اور ان لوگوں نے ہمیں مطلب ہر چیز کے لیے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہمیں بتائے. ہم صرف یہاں پر جو ہے صرف کینوا نہیں سیکھ رہے، بلکہ بہت سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک میں مضبوط ہو چکی ہوں، اور میں یہاں سے ایک بہترین جو ہے نا رابعہ بن کے جانا چاہتی ہوں. انشاءاللہ آپ بالکل ایسا ہی ہوگا. تو رابعہ فری لانسر بھی ہوں گی، رابعہ ٹرینر بھی ہوں گی، اور مجھے ایسا لگتا ہے رابعہ بڑی مقرر بھی ہوں گی، کیونکہ ان کے اندر ایک صلاحیت ہے جو میں نے دیکھی ہے کہ گفتگو بہت اچھی کرتی ہیں. تو رابعہ، آپ
کیا آپ لیکچر وغیرہ بھی دیتی رہی ہیں یا بیان وغیرہ بھی کرتی رہی ہیں؟ نہیں، میرا فرسٹ آج جو انٹرویو میں دے رہی ہوں لائیو، تو یہ میں فرسٹ ٹائم دے رہی ہوں. اس سے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ میں وہ رابعہ تھی جو میں گھر سے کبھی باہر نہیں نکلی تھی، اور میں نے کبھی فیس بائی فیس کسی 2 بندوں کے سامنے بھی بات نہیں کر سکتی تھی. تو میں نے کبھی بھی مطلب تقریر یا اس طرح سے کچھ نہیں کیا. اچھا، لیکن ماشاء اللہ آپ کا جو جیسچر ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک مقرر ہیں زبردست، اور مجھے ایسا لگتا ہے اور میری دعا بھی ہے کہ آپ آنے والے وقت میں ایک زبردست مقررہ ہوں جو لوگوں کی اصلاح بھی کریں، اپنی بھی اصلاح کریں. اچھا، اب تیسرا سوال. رابعہ کے پاس ریحان بھائی نے جن بھیج دیا اور رابعہ سے کہا رابعہ تمہاری 3 خواہشات ہیں، فوراً پوری ہو جائیں گی، جلدی سے جن کو بتا دو. تو کیا خواہش ایسی ہے جو تم اپنی زندگی کی چاہتی ہو کہ میں لازمی یہ پوری کروں؟ پہلی خواہش تو میری یہ ہے کہ میں نے نئے سرے سے اپنا مطلب زندگی کا سٹارٹ لینا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ہر چیز نئے سرے سے کرنی ہے بہت اچھے طریقے سے. اور دوسری جو میری خواہش ہے وہ میں اپنے بچوں کو ایک بہترین مقام پر دیکھنا چاہتی ہوں، اور جس چیز کا مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی اس چیز کا ہے کہ ایک بہترین مقام پہ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں. تیسری میری خواہش ہے، میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یا کسی بھی مسلمان کو کبھی کسی کا محتاج نہیں کرنا. تو اب میں یہاں پہ آنے کے بعد میں نے جو چیز یہ کی ہے کہ مجھے ایک ایسا بننا ہے کہ مجھے دینے والا بننا ہے، لینے والا نہیں. اور میں نے یہاں پہ ایک بہت اچھی چیز سیکھی جو ہمیں بچپن سے سکھایا بولا جاتا تھا کہ اگر آپ کے مطلب خواب نہیں دیکھو. جو میں نے یہاں سب سے بڑی اور سب سے اچھی چیز 2 چیزیں، ایک کانفیڈنٹ میں بات کرنا سیکھ گئی ہوں، اور دوسری جو بہترین چیز تھی وہ یہ تھی کہ خواب دیکھنا برا نہیں ہے. ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ نہیں، اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ بیٹھ جاؤ روز ہو کے اور بس اس چیز پہ، لیکن نہیں، یہاں آ کے ہم نے یہ چیز سیکھی کہ زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو اس کو ہمیں بہتر طریقے سے گزارنا چاہیے، اور اپنے لیے صرف نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہمیں مطلب بہتر ہر چیز کے لیے وہ کرنا چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے اور خواب دیکھنا چاہیے. میں نے یہاں کی یہ چیز سیکھی کہ ہاں، خواب دیکھنے کے لیے آپ کو محنت کر کے اور وہ خواب پورے کرنے چاہیے، اور یہ اس میں مطلب کوئی برائی نہیں ہے. تو بس یہی میں نے سیکھا. بہترین. رابعہ کی جو باتیں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بالکل حقیقت بات ہے کہ ریحان بھائی کا جو ویژن ہے وہ خواب دکھاتے بھی ہیں اور خواب پورا کرنے کا طریقہ ہی بتاتے ہیں. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا رابعہ، یہ سوال میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے کرتا ہوں کہ آپ کی کون سی 3 ایسی اچھائیاں ہیں جو کہ آپ کے ساتھ رہنے والوں کے لیے بہت اچھی رہتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے یہ مجھ میں ہیں، وہ کیا ہیں؟ ایک مجھے جو لگتا ہے کہ میں اپنے ارد گرد اپنے جو بھی لوگ ہیں میں ان کے ساتھ بہت مخلص ہو کے رہتی ہوں، اور میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، اور کیئر کرتی ہوں بہت زیادہ سب کی، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی. اور دوسری جو چیز ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر بہت ظرف رکھا ہے، بہت صبر رکھا ہے اور بہت ہمت رکھی ہے، اور جس کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی میں بہت سے امتحانات سے گزر کے اور میں آج اتنی مضبوط بنی ہوں. اللہ تعالیٰ جب آزمائش دیتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے مطلب وہ ہمارا ایک امتحان ہوتا ہے، اور ہم جب اس سے گزرتے ہیں وہ ہمارے لیے واقعی میں غنیمت ثابت ہوتا ہے. ایک مضبوط اور ایک بہترین انسان بننے کے لیے ہمیں اس آزمائش سے گزارتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں یہ کوالٹی رکھی ہے کہ مجھ میں بہت صبر اور ہمت ہے. ماشاء اللہ. تیسری خواہش بتا دی آپ؟ تیسری رہ گئی، یعنی تیسری کوئی ایسی بات جو آپ کے اندر ہے؟ میں جس سے بھی ملتی ہوں تیسری یہی کہہ سکتی ہوں کہ میں اخلاق سے ملتی ہوں. الحمدللہ. بالکل ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو الحمدللہ کہ آپ کی جو 3 اچھائیاں ہیں وہ لوگوں کے لیے بہتر بھی ہو سکتی ہیں اور آپ کے لیے بھی بہتر ہو سکتی ہیں. 3 ایسی عادات جنہیں آپ بدلنا چاہتی ہیں اپنے اندر سے. میں برائیاں نہیں کہتا، لیکن ایسی عادات جو چاہتی یار یہ میرے اندر سے اب نکل جانی چاہیے. 3 تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک جو چیز ہے جو مجھے ہمیشہ بہت پریشان کرتی ہے، ایک چیز جو میں اپنے اندر سے تبدیل کرنا چاہتی ہوں لیکن میں وہ کر نہیں پاتی،
وہ یہ چیز ہے کہ میں نو نہیں کہہ سکتی. میں کسی کو کچھ بھی ہو جائے کس حد تک بھی مطلب میں کسی کو منع نہیں کر سکتی, چاہے وہ جیسے وہ چیز نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی, لیکن میں کسی کو بھی اس چیز کے لیے منع نہیں کر سکتی. اچھا ماشاء اللہ. نو کہنا نہیں آتا مجھے بس. اوکے, لیکن سیکھنا چاہیے اور نو کہنا چاہیے, کیونکہ پتہ نہیں دوسرا شخص کس مقصد کے تحت آپ سے بات کر رہا ہو, تو آپ کو یہ آنا چاہیے, کیونکہ لوگ پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اور فائدہ یہ اٹھاتے ہیں کہ پھر آپ کے اپنے کام رک جاتے ہیں اگر آپ نو نہیں کہتے. تو یہ آپ انشاءاللہ بدلیں, اور مجھے یقین ہے آپ بدلیں گی. جی انشاءاللہ. سب کو کہیں گی؟ جی جی بتائیں کیمرے کے سامنے کہ میں کہوں گی نو. انشاءاللہ میں خود بدلنا چاہتی ہوں اپنی اور اب نو کہوں گی. جی انشاءاللہ. ہر بات پہ نہیں, لیکن جو اس بات پہ کرنی چاہیے, ایسا ہی ہے. جی بالکل. بولیں کہوں گی. ہاں انشاءاللہ میں اپنی اس عادت کو جو مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہاں مجھے نو کہنی ہے کہاں. اوکے ٹھیک ہو گیا. تو یہ بات رابعہ نے جو بات کی یہ بالکل ایسے ہی ہے. اچھا میں آپ سے پھر وہی سوال کروں گا کہ والاس, آپ نے دیکھا کہ ہم والاس کے اوپر سے مراد ایک لوگ کرتے ہیں, یہ کہ والا کیوں مناتے ہیں. ایک زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہ رابعہ ایک فری لانسر بن رہی ہے, رابعہ ایک ٹریڈر بن رہی ہے, رابعہ ایک مقررہ بن رہی ہے, رابعہ ایک اپنے بچوں کے لیے سب کے لیے مستقبل آتی ہے. لیکن رابعہ کیا چاہتی ہیں زندگی سے؟ میں نے آپ سے یہی مقصد بتایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی استطاعت دے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے پیرنٹس کے لیے اور ارد گرد کے اپنے لوگوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے جو ہے نا کچھ کر سکوں. اور میں جو مجھے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کہی ہے ہم سے کہ اگر آپ مفلس ہو یا آپ مطلب بہترین صدقہ جو ہے وہ تجارت ہے. اللہ تعالیٰ سے تجارت کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں بہترین رزق عطا فرماتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گی کہ رزق جو ہے صرف پیسہ یا دولت اس طرح سے نہیں ہے. رزق ہمارے مطلب جیسے ہمارا اخلاق ہو گیا, مسکراہٹ, بہت سی چیزیں صدقے میں آ جاتی ہیں. ہیلپ کرنا. اس کے علاوہ میں یہی کہوں گی کہ ریحان سر کا جو ایک پوائنٹ ہے کہ غربت کو مٹانا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ ایک انسان جیسے کہ سر ریحان ہے تو وہ ایک ٹرین کو کھینچے, اور وہ اکیلا بندہ نہیں کھینچ سکتا, چاہے وہ پوری زندگی بھی کھینچتا رہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو مل کر اور اپنا ایک جو ہے حصہ اس میں ڈال کے, اور جو ہے ہمیں اپنے ملک کو, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اور سب کو سپورٹ کرنا چاہیے, تاکہ ہم ایک پوائنٹ ہمیں ڈالنا چاہیے تاکہ ہم بھی اس چیز میں وہ ٹرین چل سکے. جی واہ بھائی واہ, کیا زبردست مثال دی بھائی اس ٹرین کی. واقعی کہ ٹرین تو واقعی بس اکیلا بندہ نہیں کھینچ سکتا, اگر سارے مل کر خود دھکا لگائیں تو شاید یہ ٹرین یا بس جو ہے وہ چلنا اسٹارٹ ہو جائے. جی رابعہ, زندگی میں آپ نے بہت سارے ایسے ہوتے اتار چڑھاؤ دیکھے, اور آج آپ ماشاءاللہ اس مقام پر ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ہماری بہنیں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, کیا انہیں بھی اسی طرح سکھ کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے کہ گھر کی چار دیواری میں بالکل محفوظ رہیں, لیکن کیا اس چار دیواری کے اندر وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو نہ سیکھیں؟ کیا وہ اس آگاہی سے نہ محروم رہ جائیں جس آگاہی کو ریحان بھائی تمام تک پہنچانا چاہتے ہیں؟ آج کی بیٹی, آج کی بہن کے لیے آپ کیا پیغام دیں؟ میں یہی کہوں گی کہ سر ریحان نے جو یہ پلیٹ فارم بنایا, ہم مطلب خواتین کے لیے, مرد تو کہیں بھی کر سکتے ہیں لیکن خواتین کے لیے تو بہترین یہ پلیٹ فارم ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حدود بتائی ہے, ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے, اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے, ہم اپنے مطلب اس میں رہتے ہوئے ہم اپنے گھر والوں کو بھی سپورٹ کریں, ہم اپنے ملک کے لیے کچھ اچھا کریں. اور خواتین کو باہر نکلنا چاہیے عزت کے ساتھ, اور اس چیز میں اپنا حصہ بھی ڈالنا چاہیے. اور اگر انسان سوچ لے تو وہ چیز ممکن ہو جاتی ہے, اور انسان ہی ہے جو وہ ہر سب کام کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ نہیں کر رہے, سسک کے نہیں وہ کرنا چاہیے, بلکہ ہم سب کو مل کے اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ مل کے جو ہے نا ہمیں اپنے گھر کو سپورٹ کرنا چاہیے. گڈ ہو گیا بھائی, ماشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاتون یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے صرف اپنے آپ کو نہیں بدلنا بلکہ اوروں کی بھی ہیلپ کرنی ہے, اوروں کی مدد کرنی ہے, اور اپنے گھر والوں کے جو مرد یا یعنی کہ جو افراد ہیں, چاہے مرد ہوں یا کوئی بھی, ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنے مستقبل کو, اپنے گھر کے مستقبل کو, اپنے پاکستان کے مستقبل کو سنوارنا ہے. بات اتنی سی کہ ہماری یہ سوچ تب بدلے گی کہ آج میرے کچھ زبردست دوست آئے تھے
اور انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بدلنا تو سب سے پہلے اپنی سوچ بدلیں، اور اس کے بعد جب آپ سوچ بدلیں گے تو پھر آپ اپنی صحبت بدلیں، جب آپ صحبت بدلیں گے تو آپ کے اندر خود بخود تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اب آپ کی سوچ بدلی ہے یا وہی فرسودہ سوچ، فرسودہ تو میں نہیں کہوں گا، میں نہیں جانتا کیا سوچتی، کیا آپ کی سوچ میں تبدیلیاں آئی ہیں یا آپ سوچتے کہ نہیں ابھی بھی میں ویسے ہی جیسے پہلے سوچا کرتی تھی؟ نہیں، میری سوچ میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے۔ میں آپ کو یہی بول رہی ہوں کہ میں آج آن کیمرہ لائف میں اگر بیٹھی ہوئی ہوں تو میری یہ سوچ ہی بدلی ہے تو میں یہاں پہنچی ہوں۔ اور دوسری میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ایک عورت کا مضبوط ہونا یا اس کا پڑھے لکھے ہونا، اس میں ایک پوری نسل کا کردار شامل ہوتا ہے۔ تو اگر ہم آج کھڑے ہوں گے اپنے بچوں کے لیے، اپنی آگے والی نسل کے لیے، ہم اس چیز کو کریں گے تو ہماری آگے جو نسل ہے وہ بہت مضبوط ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ پیغام آپ نے سنا، اور کتنا خوبصورت پیغام جو رابعہ ملک نے دیا کہ میری وہ بہنیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم اگر پڑھے لکھے نہیں تو کیا ہمارے بچے تو پڑھ رہے ہیں، ہم اگر کامیاب نہیں ہیں تو ہمارے بچے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں، پہلے آپ نے خود کرنا ہوگا، پہلے اپنے آپ کو آپ نے خود بدلنا ہوگا۔ جب آپ خود بدلیں گے تو کامیابی ملے گی، جب آپ خود اپنے آپ کو سنواریں گے تو بہتری ہوگی۔ آج کی رابعہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے گفتگو کر رہی ہیں، اور یہ سب کیسے ہوا کہ یہ ریحان انکیوبیٹر میں آئی، ریحان اللہ والا بھائی سے ملی۔ آخر میں آپ سے ایک پیغام لینا چاہتا ہوں ریحان انکیوبیٹر کے لیے بھی، ریحان بھائی کے لیے بھی، اور اپنی قوم کے لیے کیا کہیں گے؟ میں سر ریحان کا پہلے بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ ڈالا اور انہوں نے تمام لوگوں کے لیے، تمام مخلوق کے لیے یہ چیز سوچی۔ یہ سوچ بھی مطلب ان کو اس چیز کا بہت ثواب ملے گا، اور میں اس چیز کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ انہوں نے یہ پلیٹ فارم بنایا ہمارے لیے تو بہترین ہے، اور میں انکیوبیٹر والوں کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گی، اپنے ٹیچرز کا، اپنے اسٹوڈنٹس کا، سب کا، کیونکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں یا ہمارے ٹیچرز ہیں جو انکیوبیٹر میں، تو وہ جس طرح کا ہمیں یہاں پہ ماحول ملتا ہے، بالکل ایک فیملی کی طرح سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہر چیز سیکھتے ہیں۔ مجھے یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا، جس کے لیے میں سب کی شکر گزار ہوں بہت۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، پھر انشاءاللہ ایک اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ بات اتنی سی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ میرے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، کیا میں ان کو منوانے میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں ہوا۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، امیر اور غریب انسان ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی سب سے بہتر بنایا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا اچھائی کی بجائے برائی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اشرف سمجھیں، لیکن دوسرے کو حقیر بھی نہ جانیں، بلکہ دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں۔ یاد رکھیے گا، مرد ہو یا عورت ہو یا کوئی بھی ہو، سب سے بڑا جو رشتہ ہے وہ عزت و احترام کا رشتہ ہے۔ اگر یہ قائم ہے تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔